اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین۔ یہ سورۃ الاعراف کے 10ویں رکوع آیت نمبر 80 میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہاں کے کسی شخص نے نہیں کی؟ انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء، تم جنسی ہوس پوری کرنے کے لیے عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس جاتے ہو، اور یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں بلکہ تم ایسے لوگ ہو کہ شرافت کی تمام حدیں پلانگ چکے ہو۔ وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم، ان کی قوم کا جواب یہ کہنے کے سوا کچھ اور نہ تھا کہ نکالو ان کو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ ہیں جو بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین، پھر ہوا یہ کہ ہم نے ان کو یعنی لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بستی سے نکال کر بچا لیا، البتہ ان کی بیوی تھی جو باقی لوگوں میں شامل رہی جو عذاب کا نشانہ بنے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر پتھروں کی ایک بارش برسائی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، اب دیکھو ان مجرموں کا انجام کیسے ہولناک ہوا۔ قوم لوط میں لواطت اور بے حیائی پائی جاتی تھی، اور اس گناہ کی وجہ سے وہ عذاب کے مستحق بنے، جس طرح آج بھی دنیا میں کہیں مغربی تہذیب اور سرمایہ دارانہ نظام کے اثرات ہیں، وہاں میڈیا کے ذریعے اس غیر طبعی فعل کو طبعی فعل باور کرانے کی کوششیں زور پر ہے، اور ان کوششوں کے واضح نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ وقتی طور پر شیطانی خیالات سے متاثر ہونا تو ایک طرف رہا، اب تو زندگی بھر کے لیے مرد کی مرد سے شادی کو قانونی تحفظ دیا جا رہا ہے۔ انفرادی طور پر تو یہ بیماری پھیل چکی ہے، اور اب اجتماعی طور پر ہم جنس پرستی کو عام کرنے کے لیے کتابوں کو، رسالوں کو، ٹی وی کو، اسی طرح موبائل کو سہارا بنایا جا رہا ہے، اور یہ عمل قوم لوط سے قبل تاریخ میں اس کے وجود کا ثبوت نہیں ملتا۔ جب یہ قوم اس گناہ سے اور بے حیائی سے باز نہیں آئے تو ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ اس سرکش قوم کی بستی کو اٹھا کر نیچے پٹک دیا گیا اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ آج کے معاشرے میں بھی جس گناہ کو سب سے زیادہ عام کیا جا رہا ہے وہ بے حیائی کا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے گناہ سے، بے حیائی سے، برے عمل سے، بری صحبتوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اگلے رکوع 11ویں میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے میری صداقت کی واضح دلیل آ چکی ہے، پس تم ناپ اور تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور اصلاح ہو جانے کے بعد ملک میں فساد نہ پھیلایا کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم تصدیق کرو۔ اور تم راستوں میں اس غرض سے نہ بیٹھا کرو کہ ان لوگوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو جو اس پر ایمان لا چکے، اور اس میں کجی تلاش کرو، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو تو صحیح کہ فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا۔ ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم تمہیں اور ان سب کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، الا یہ کہ تم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائے اگرچہ ہم اس سے بیزار ہی ہوں؟
ہم تو اللہ پر جھوٹ بولنے والے شمار ہوں گے اگر ہم تمہارے مذہب میں واپس آ جائے بعد اس کے کہ اللہ نے ہم کو اس سے بچا لیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لیے تمہارے مذہب میں آنا ممکن ہی نہیں۔ حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم میں دوسری بہت سی خرابیوں کے علاوہ خاص طور پر یہ خرابیاں پائی جاتی تھی: شرک اور بت پرستی، خرید و فروخت اور ناپ تول میں کمی بیشی، اور تمام معاملات میں دھوکہ، فراڈ، کھوٹ وغیرہ۔ یہ برائیاں ان میں پائی جاتی تھی جس سے حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو منع کیا کہ لوگوں کے حقوق پورے ادا کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ چونکہ حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام بڑے فصیح اور بلیغ مقرر تھے، اس لیے مفسرین ان کو خطیب الانبیاء کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے قوم کو نرمی کے ساتھ ہر طریقے سے بہت اچھے انداز سے سمجھایا، مگر چند کمزوروں اور غریبوں کے علاوہ کسی پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ قوم کے نافرمان شعیب علیہ الصلاۃ والسلام سے کہنے لگے: قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ کہنے لگے اچھا آپ کی نماز ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کے ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے، اور آپ ہمارے مالی معاملات میں کیوں دخل اندازی کرتے ہیں؟ یہ تو ہم جس طرح چاہیں، ہمارا مال ہے، جس طرح ہم تصرف کریں۔ جس طرح آج کے زمانے کے اندر بھی بہت سارے لوگ جو دین سے دور ہیں وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں، ہم زکوٰۃ دے دیں گے، ہم حج کر لیں گے، لیکن ہم مال میں تو آزاد ہے، جس طرح کمائے، جس طرح خرچ کرے۔ یہی کافرانہ سوچ ہے۔ مسلمان ہر معاملے میں اللہ کے حکم کا پابند ہے، چاہے عبادات ہو یا معاملات ہو۔ عبادات میں بھی اللہ کے احکامات کو پورا کرے گا۔ جہاں معاملات آئیں گے، احل اللہ البیع وحرم الربا، حلال کمائے گا، حرام سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ اسی طرح لوگوں کے حقوق کے اندر ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ جب ہم معاملات کریں، لوگوں کے حقوق پورے ادا کریں، ناپ تول کو پورا کریں۔ جو چیز آرڈر میں لکھوائی جائے، جب اس کی ڈیلیوری کرے تو جو چیز سیمپل کے طور پر دکھلائی گئی ہے، نمونے کے طور پر، وہی چیز ہم بھجوانے والے ہو۔ آج کے معاملے دنیا کے اندر بھی یہی سلسلہ ہوتا ہے کہ پیسے پورے لی جاتی ہے، چیز 2 نمبر یا 3 نمبر دی جاتی ہے، جو ناجائز ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہی بیماری قوم شعیب میں پائی جاتی تھی۔ جب انہوں نے لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے اور پیغمبر کی بات کو نہیں مانا، اللہ تبارک و تعالی نے ان پر عذاب کو مسلط کیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ایک زلزلے نے، اور دوسری جگہ اللہ نے ذکر کیا ایک چیخ نے، اور ایک جگہ اور آتا ہے کہ آسمان سے ان پر آگ برسائی گئی۔ یہ 3 عذابات بیک وقت ان پر آئے لوگوں کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے بے حیائی سے بھی محفوظ فرمائے، جس کی وجہ سے قوم لوط ہلاک ہوئی، اور اللہ ہمیں حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناپ تول میں کمی سے، کاروبار میں ڈنڈی مارنے سے، لوگوں کے حقوق ادا نہ کرنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، بلکہ صحیح طور پر حلال کاروبار اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا اللہ ہمیں بنائے، اور قرآنی تعلیمات کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔